حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ کون سی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ اس محل کا ترجمہ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے، رات کے اور فرض نمازوں کے بعد، ظہور کے معنی بعد کے ہیں، فرض نمازوں کے بعد کی دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد بھائی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبير۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میں معوذات پڑھوں۔ یہ معوذات بھی لفظ ہے اور معوذات بھی، دونوں طرح پڑھنا چاہیے، یعنی واو کا فتح بھی اور واو کا کہ میں معوذات پڑھا کروں فرض نمازوں کے بعد، یعنی معوذات سے مراد ہے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، فرض نمازوں کے بعد ہی پڑھنا چاہیے۔ جی وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من تغریب غرب یغرب باب ضرب سے تغرب الشمس إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، رواه أبو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ لَأَنْ أَقْعُدَ، قعدہ یقعد کے معنی بیٹھنا، میں ایسی قوم کے ساتھ میں بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک۔ مجھے یہ زیادہ پسند ہے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کے آزاد کرنے کے مقابلے۔ اور میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک۔ مجھے یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ 2 اوقات میں ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ ایک کب بھائی؟ فجر کے بعد سے لے کر، اور دوسرے عصر کے بعد سے لے کر۔ اب مدرسوں میں نظام ہی بدل دیا، نہیں عصر کے بعد کیا ہوگی؟ ٹہلنے جائیں گے، ذکر کا وقت اس میں کہہ کر دیا ٹہلنے۔ جی وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة، رواه الترمذي۔ یہی حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہا سورج کے نکلنے تک، ثم سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، یہ کہیں کہ نماز ہے اشراقی، کانت لہو کا اجری حجۃ و عمرۃ، تو اس کو ملے گا ثواب عمرہ اور حج کے برابر۔
के लिए सवाब है किसके बराबर भाई? हज और हज़रत अनस फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन, मुकम्मल 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 हज और। इस हदीस का क्या मतलब है? इस हदीस का मतलब ये है कि ऊपर दो चीज़ें आई हैं, एक फजर की नमाज और दूसरे फिर इशराक की 2 रकत, और इधर भी 2 चीज़ें हैं, हज और उम्रा। तो ये तशबीह इस बात में है कि जैसे फजर की नमाज फर्ज है और इशराक की नमाज क्या है भाई? नफिल, ऐसे ही हज फर्ज है और उम्रा क्या है? ये है मतलब नहीं समझे मतलब। عن بكر بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمزة قال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كالفتال أبي رمسة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاة فصلي بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب رواه أبو داود۔ حضرت अज़रक़ इब्न क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हमें हमारे इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, जिनकी कुन्नियत अबू रिमसा थी रज़ी अल्लाह ताला। ये सहाबी हैं अबू रिमसा, ये इमाम थे मस्जिद में, इन्होंने नमाज़ पढ़ाई कि अबू रिमसा कहने लगे कि मैंने ये नमाज ये इसी जैसी नमाज पढ़ी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब ये सहाबी आके अपना वाक़या बयान कर अबू रिमसा कि मैंने ये नमाज ये इसी जैसी, ये रावी को शक है कि ये कहा या ये कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। और यूँ फरमाया कि अबू बकर और उमर भी खड़े हुए थे पहली सफ़ में आपके दाहिनी तरफ, है ना। ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं कि भाई देखो मुझे सारी चीज़ें अच्छी तरह याद है। और एक आदमी तकबीर ऊला से शरीक था नमाज के अंदर, यानी बाद में नहीं आया था, मसबूक नहीं था, बल्कि क्या था तकबीर ऊला ही से शरीक था। क्योंकि मसबूक होगा तो इमाम के सलाम फेरने के बाद वो खड़ा हो जाएगा अपनी माँ बकिया नमाज को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन ये तो तकबीर ऊला ही से शरीक थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, यहाँ तक कि हमने आपके रुखसार की सफ़ेदी को देखा। फिर आप मुड़कर बैठे जैसे अबू रमसा के मुड़कर बैठने की तरह, यानी उन्होंने अपने आप को याद किया जैसे मैं मुड़कर बैठा हूँ ना, ऐसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम भी क्या हुए थे। तो एक आदमी खड़ा हो गया, कौन आदमी? कि जो तकबीर ऊला से नमाज में शरीक था नफिल पढ़ने के लिए, शफ़ा यशफ़ा के माना नफिल पढ़ना। एक आदमी, वो आदमी खड़ा हो गया जो तकबीर ऊला से शरीक था नमाज में नफिल पढ़ने के लिए, इधर सलाम फेरा और वो कहीं के लिए खड़े हो गए फट से। तो जब खड़े हुए तो हज़रत उमर खड़े वसाबा कूद कर खड़े हुए, वसाबा के माना कूदना, कूद कर खड़े हुए और उनके दोनों कंधों को पकड़कर हिलाया, ऐसे करके हिलाया बैठाने के लिए, बैठ। और फिर ये कहा कि इजलिस बैठ, फ़इन्नहु लन यहलिका अहलुल किताब, कि अहले किताब इसी वजह से हलाक हुए हैं, वह अपनी नमाज़ों के अंदर फसल नहीं करते। यानी अभी तो तूने कौन सी नमाज पढ़ी है? फ़र्ज़, और अब एकदम किसके लिए खड़ा हो गया? नफिल के लिए। तो फ़र्ज़ को किससे मिला दिया? नफिल से। ये गलत है, गुनाह है। क्यों?
اس لیے کہ بعد میں آنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس نماز کے فرائض ہی اتنے ہوتے ہیں. بعد میں دیکھنے والے کیا سمجھنے لگیں گے؟ مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور فوراً ہی کس کی نیت باندھی 2 سنتوں کی بھی، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، لیکن رفتہ رفتہ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ ظہر کی 4 ہی رکعت نہیں ہوتے بلکہ کتنے ہوتے ہیں 6. یہ تو بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے نا. تو آپ نے فرمایا بیٹھو، اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر کیا نہیں کرتے تھے بھائی، فصل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر اٹھا کر دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے درستی تک پہنچا دیا اے خطاب کے بیٹے. پتہ چلا کہ نفلوں کو اور فرضوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے ان میں فصل. اور فصل کس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ اپنی جگہ بدل لے تو فصل ہو جائے. اب جگہ بدل لے، چاہے دائیں بائیں ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے، نہیں بتا پا رہا ہے. یا کچھ بیچ میں کیا پڑھ لے آدمی اور آدھ وظائف دعا وغیرہ پڑھ لے تاکہ کیا ہو جائے بیچ میں. تو فصل رکھنا چاہیے فرضوں کے اور کس میں. ارے جو تو نماز کے لیے ہے تو اسے تو جلدی پڑھ لے، تو کیسے پڑھے یار رو کے. في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. ہر ایک جو ہے اتنے جملے پہ سانس توڑ دے. اب وہ نماز کا مسئلہ الگ ہے، عبادت کا مسئلہ الگ ہے، وہ بھی ربیع الاول شروع کیا. فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا. قال الأنصاري في منامه نعم. قال فجعلوها 25 یہ ڈبل غلط لکھا گیا ہے کہ مرتبہ وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے میں بھی ایسے لکھا ہوا ڈبل. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد میں سبحان اللہ پڑھیں 33 مرتبہ اور الحمدللہ پڑھیں 33 مرتبہ اور اللہ اکبر پڑھیں 34 مرتبہ. کتنا ہو گیا بھائی 100. کہہ رہے ہیں اتیا رجل فی المنام من الانصار، ایک انصاری صحابی کو خواب میں نظر آیا. فقیل لہو، تو ان سے کہا گیا، کن سے؟ ان انصاری صحابی سے خواب میں کہ تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد میں تسبیح پڑھا کرو اتنی مرتبہ، قضا اتنی مرتبہ. تو ان انصاری نے خواب میں کہا ہاں. قالا، تو اب اس کہنے والے نے کہا یہ جو 33 مرتبہ ہے نا، تم اس کو کر لو 25 مرتبہ. کتنی مرتبہ بھائی؟ سبحان اللہ 25، الحمدللہ 25، اللہ اکبر کیا بھائی؟ وجعلوا فیہا 25 التحلیل، اور اس میں بڑھا لو 25 مرتبہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تحلیل کے معنی 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ، کتنے ہو جائیں گے 100. اور اس میں بڑھا لو تحلیل کو کتنی مرتبہ؟ 25. جب صبح ہوئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. فاخبرہ، اور پورا واقعہ سنایا خواب کا. تو آپ نے فرمایا ففعلوا، یعنی ایسا ہی کر لو. تو یہ صحابی کا خواب نہیں رہا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے کیا ہو گیا بھائی اس کا سن، ایسا ہی کر. وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأ حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره ودار جاره.
وأهل دويرات دويرات حوله رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده ضعيف. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس منبر کی لکڑی پر، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس منبر کی، یہ کیوں کہا اس منبر کی لکڑی پر؟ تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ رہے کہ یہ کوئی بات بھول گئے ہیں، بلکہ اچھی طرح سے مجھے یاد ہے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ جو آیت الکرسی پڑھے ہر نماز کے بعد تو دخول جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے سوائے، کیا مطلب مرے تو کہاں جائے گا؟ سیدھا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ومن قرأها، اور جو اس کو پڑھ لے، کس کو؟ آیت الکرسی کو، کب بھائی؟ بستر پر لیٹنے کے وقت، یعنی سونے کے وقت کیا پڑھ لے؟ آیت الکرسی۔ آمنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسیوں کے گھر کو اور اس کے ارد گرد کے گھر والوں کو امن عطا فرمائے۔ کس کو بھائی؟ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوس کون ہے؟ جو دائیں بائیں پیچھے، وہ کیا ہو گئے؟ اور ارد گرد کے گھروں کو کیا فرماتے ہیں؟ اس سے امن دیں گے ہر شیطان، ہر بری، اس سے امن دیں گے اللہ تعالیٰ۔ شیطان ہوا، ایسے ہی جادو ٹونا سحر ہوا، اس سے کیا رہے گی؟ چنانچہ پرانے بڈھوں بوڑھیوں میں یہ بات تھی کہ جب سونے کا نمبر آتا تو وہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور اب لوگوں کو اتنا وقت کہاں ہے؟ اب تو ہر ایک کے کان میں وہ لگی ہوئی لیڈ، لڑکا ہو لڑکی ہو ابا ہو امی ہو، سب اسی کے چکر میں موبائل دیکھتے دیکھتے اٹھ رہے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں۔ نہ آیت الکرسی کا ہے، نہ کسی بھی چیز کا ہے، نہ رات کی دعائیں ہیں، نہ صبح اٹھ کے صبح کی دعائیں ہیں، بلکہ بعض حالات تو یہ ہے مولانا کہ گھر کے اندر کھانا بنا رہی ہیں مستورات اور کان میں کیا لگا ہوا؟ لیڈ۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اب بتاؤ جب لیڈ لگی ہوئی تو جب روٹی پکانا شروع کرے گی بسم اللہ یاد رہے گی؟ وہ تو وہی گنگنائے گی جو کان میں آ رہا وہی گنگنائے گی۔ تو گانا گنگن سنتے سنتے، گانا گاتے گاتے روٹی پکڑے، کہاں کو برکت رہے گی؟ وہی روٹی کھانے والے روٹی کھا رہے ہیں، ان کے اندر بھی گانے جا رہے ہیں۔ ارے غلط کہہ رہا ہوں، صحیح ہے؟ نہیں ہے ایسا؟ یہ ہے پریشان۔ تو پہلے بڑے بوڑھے وغیرہ تھے مولانا، وہ تو رات کو کیا کرا کرتے تھے؟ جب سونے کا نمبر آیا تھا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بچے انہیں سکھا رہے ہیں رات کو، تو سونے کا نمبر آیا تو انہیں سکھا رہے ہیں بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، اللہ کلمہ یاد کر دو بیٹے۔ اب وہ سب کس پہ بیٹھے؟ امام بیہقی نے کہا کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے۔ قال عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت له حفظا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال رواه أحمد وروى الترمذي نحوه وعن أبي ذر إلى قوله إلا الشرك ولم يذكر صلاة المغرب ولا بيده الخير وقال هذا حديث حسن صحيح غريب۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہ جو آدمی مغرب اور صبح کی نماز میں اس سے پہلے نماز کو میں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے قبل ان ينصرف، اپنی جگہ سے اور اپنے پیروں کو موڑنے سے پہلے، اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے اور اپنے پیروں کو
مطلب یہ ہے کہ وہ جو نماز میں حیت ہوتی ہے نا تشہد کی، اسی حالت پر بیٹھے بیٹھے جو شخص پڑھ لے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے اور اپنے پیروں کو موڑنے سے پہلے، مغرب کی نماز میں اور صبح کی نماز میں کیا پڑھ لے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ۔ بس اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھ لے؟ نہیں آیا ترجمہ سمجھ، اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ لے۔ کب؟ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور اپنے پیروں کو تو کیا ہوگا اس میں؟ کتب لہو، تو ہر مرتبہ کے بدلے میں 10 نیکیاں، ہر مرتبہ کے بدلے میں اس کے لیے لکھی جائیں گی 10 نیکیاں، اور اس سے مٹا دیے جائیں گے 10 گناہ، اور اس کے لیے بلند کر دیے جائیں گے 10 درجے۔ یہ تو یہ ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ وَكَانَتْ لَهُ حَرْزًا مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ، اور یہ پڑھنا جو ہے، اس دعا کا پڑھنا اس کے لیے ہوگا حفاظت کا ذریعہ ہر اس سے مکروہ چیز، ہر تکلیف دہ چیز۔ کہاں؟ کوئی تکلیف دہ چیز اسے نقصان نہیں، اور یہ حفاظت کا ذریعہ ہوگا کس سے؟ ہر تکلیف دہ، اور حفاظت کا ذریعہ ہوگا شیطان مردود سے، رجیم کا ترجمہ۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ، شرک کے علاوہ کوئی گناہ کیا نہیں کر سکتا، اس کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ ادرک یدرک کے معنی کیا کرنا بھائی؟ ہلاک۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ کیا نہیں کر سکتا اسے، اگر اس نے یہ عمل کر۔ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا، اور وہ آدمی تمام لوگوں میں سب سے افضل ہوگا بے اعتبار کس کے؟ إِلَّا رَجُلًا، مگر ہاں وہ آدمی مستثنیٰ ہے۔ کون آدمی مستثنیٰ ہے؟ جو اس سے زیادہ کیا ہو جائے؟ افضل کام، مگر وہ آدمی یفضل کیا ہو جائے گا؟ اس سے افضل ہو جائے گا۔ یقول، اب اس کا بیان کرتے ہوئے راوی نے کہا کون افضل ہو جائے گا؟ افضل مما قال، ہے نا، وہ آدمی افضل ہو جائے گا جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ نہیں آیا سمجھ مطلب ہے؟ تو یوں فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہوگا کیا ہوگا؟ کان من افضل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ الا رجلا، مگر کون آدمی بھائی؟ سوائے اس آدمی کے یفضلہ، جو اس سے کیا ہو جائے؟ عمل میں بڑھ جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حصہ عمل میں بڑھ جائے، یعنی یقول اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، اس کی رجلا یفضلہ کی تفسیر ہے یہ افضل مما قال، کہ وہ افضل ہو جائے گا جو اس سے زیادہ مرتبہ اسے۔ یہ روایت احمد ترمذی نے بھی نقل کی، لیکن اسی جیسی، اس سے حضرت ابو ذر، لیکن ترمذی میں صرف کہاں تک ہے بھائی؟ الا الشرک، اور ترمذی نے مغرب کی نماز کا ذکر نہیں کیا، ان بیدہ الخیر، اور یوں کہا امام ترمذی نے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل بخد قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأفضل رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وحماد بن أبي حميد الراوي وضعيف في الحديث. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا نجد کی طرف. قبلہ کے معنی ہے طرف کے. کہاں بھیجا لشکر؟
اب کیا ہوا تو انہیں ملا بہت سا مال غنیمت اور بہت جلدی واپس آ گئے. انہیں ملا بہت سا غنائم کثیرۃ، کیسا بھائی؟ بہت سا مال غنیمت ملا اور کیا آ گئے؟ وہ جلدی واپس آئے. اسرع الرجعۃ، جلدی واپس آئے. تو ہم میں سے ایک آدمی نے کہا، یعنی ایک صحابی نے، لم یخرج، جو اس لشکر کے ساتھ میں نہیں گئے. یہ صفت ہے رجل کی. اور لم یخرج کس کی صفت ہے یہ؟ تو ایک ایسے آدمی نے کہا جو لشکر کے ساتھ نہیں گئے. کیا کہا؟ ما رأینا بعثا اسرع رجعتا ولا افضل غنیمتا من هذا البعث. میں نے نہیں دیکھا کوئی لشکر اس سے زیادہ جلدی لوٹنے والا اور اس سے زیادہ مال غنیمت لانے والا. میں نے کوئی لشکر نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ مال غنیمت لے کر اور اس سے زیادہ جلدی لوٹ کر آ جائے. میں نے ایسا کوئی آج تک لشکر نہیں دیکھا. اب یہ بات جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان صحابہ کا ذہن جو ہے وہ دنیا کی طرف نہ چلا جائے. تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسی قوم کے بارے میں ہیں جو کیا ہے بھائی اس سے بھی زیادہ مال غنیمت لانے والی اور اس سے بھی جلدی لوٹ کر آنے والی ہوں. وہ ایسی قوم ہے جو صبح کی نماز میں شریک ہو اور پھر بیٹھی بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے طلوع شمس. یہ لوگ کیا ہیں بھائی؟ بہت جلدی لوٹنے والے اور بہت بڑا مال غنیمت حاصل کرنے والے. ان سے بھی زیادہ ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا اور وجہ یہ ہے کہ حماد ابن ابو حمید جو راوی ہیں وہ ضعیف. باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه. یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں، ان اعمال کے بیان میں جو نماز کے اندر جائز نہیں ہے اور جو عمل نماز کے اندر کیا ہے بھائی؟ جائز. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں عمل قلیل اور عمل کثیر. کیا کہتے ہیں؟ عمل قلیل جو ہے وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے اور عمل کثیر جو ہے وہ مفسد صلاۃ ہے. یہ فقہ کا عام ضابطہ ہے، اسے یاد رکھنا. کون سا عمل؟ عمل قلیل جو ہے وہ کیا نہیں ہے؟ مفسد صلاۃ. اور کون ہے مفسد صلاۃ؟ عمل کثیر. لیکن سوال یہ ہے کہ عمل قلیل اور عمل کثیر کی تعریف کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف. بعض احناف تو یہ کہتے ہیں اور یہی احناف کا صحیح مذہب ہے کہ نمازی کے اوپر خود فیصلہ چھوڑ دیا جائے. جس کو وہ عمل قلیل سمجھتا ہے وہ عمل قلیل ہے اور جس کو وہ عمل کثیر سمجھے وہ عمل کثیر ہے اور اس سے نماز کیا ہو جائے گی اس کی. بعض نے کہا کہ یہ فیصلہ خود نمازی کے اوپر نہیں، کس کے اوپر چھوڑا جائے؟ دیکھنے والے. کہ نمازی جو عمل کر رہا ہے نا تو دیکھنے والا اگر اسے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں ہے تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ عمل قلیل. اور اگر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ تو دیکھنے والے کے اوپر فیصلہ ہے. بعض نے کہا نہیں، جو عام طور سے تم پڑھتے رہتے ہو، ایک رکن میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کوئی کام کرنا یہ عمل قلیل ہے اور 3 مرتبہ کر دو تو بعض لوگوں نے یہ کہا ایک رکن میں کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کرو تو عمل قلیل اور 3 مرتبہ کر دیا اور عمل کثیر ہو گیا تو نماز پاس. یہ عام طور سے فقہ کی کتاب میں یہ والی تعریف لکھی جاتی ہے، یہی کہا. بعد نے کہا کہ نہیں، جس میں دونوں ہاتھ لگ جائیں وہ عمل کثیر اور جو ایک ہاتھ سے ہو جائے وہ عمل. یہ مطلب نہیں ایک ہاتھ سے کرے، نہیں، جو کرا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال دی جاتی ہے. کیا؟ ایک ہے کنڈی لگانا اور ایک ہے کنڈی کھولنا. کنڈی کتنے ہاتھ سے لگائی جائے گی؟ 2 سے. اور کھولی کتنے ہاتھ سے جا سکتی ہے؟ 1 سے.
تو کنڈی کھولنا چونکہ ایک ہاتھ سے کھولی جاتی ہے وہ عمل کثیر نہیں ہے، اور کنڈی لگانا عمل تو خیر عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے عمل کثیر سے اب آپ حضرات دیکھو اس میں کہ عمل کثیر عمل قلیل کی جو بحث ہے کیا ہے۔ الفصل الأول عن معاوية بن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه بین وسلم انا اصلی أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عكس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه ہیں فقلت واثقل واہ واہ ہے یہ واثقل فقلا فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام وإن منا رجال يأتون الكهانة قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم قوله لكني سكت هكذا وجدت في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وصحح في جامع الوصول بلفظة كذا فوق لكني۔ یہ روایت جو ہے حضرت معاویہ ابن الحکم کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں، ایک آدمی کو چھینک آئی قوم میں سے، ارے ایک آدمی کو کیا آئی چھینک، جب چھینک آئی تو انہوں نے جو تھا وہ دیکھا نہ تھا یوں کہا یرحمک اللہ۔ دیکھو اگر کوئی آدمی الحمدللہ کہہ دے نماز میں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کلام الناس کے قبیل سے تو کیا ہے ذکر ہے۔ اور یرحمک اللہ، یرحمو کا کاف ضمیر کیا ہے خطاب ہے، ایک اس کے قبیل سے ہو گیا، خطاب الناس کے قبیل سے ہو گیا، کلام الناس کے قبیل سے ہو گیا، اس کے کہنے سے نماز کیا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جواب میں کہہ دیا، کیا کہا یرحمو فرمان القوم بابصارہم، تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کیا، رما مانا مارنا نہیں، لوگوں نے میرے مارے آنکھوں کے تیر، کیا مطلب مجھے کیا شروع کر دیا، میں نے کہا کیا کہا واسق لا امی یاہو، اصل میں تھا واسق لا امی، نہیں یہ وا جو ہے پہلے یہ وا ندبے کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، اور فقلا جو ہے یہ مضاف ہے، اور مندوب جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، اس لیے کیا پڑھا گیا وا فقلا، ہائے میری ماں کا مجھے گم کرنا، ہائے میری ماں کا مجھے یعنی افسوس کے طور پر کہا، تنظرون الیہ، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو، تم مجھے گھور رہے ہو، یعنی پہلے تو یرحمک اللہ کہا اور اب اور جملے کیا بڑھا دیا واسق لا امی تنظرون الیہ، تم مجھے گھور رہے ہو، ما شانکم تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہوا تم مجھے، ارے بھائی میں یرحمک اللہ کہہ رہا ہوں، میں نے خود تقریر میں سنا نبی پاک علیہ السلام سے کہ الحمدللہ کے جواب میں کیا کہو، مجھے گھور کیوں رہے، فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو صحابہ نے چونکہ نماز میں سے اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ مارنا شروع کیا ہے۔ اب یہ سمجھے فلما رأیتہم یصمتوننی،
तो जब मैंने देखा कि वो मुझे खामोश करना चाहते हैं, सम्मत युसम्मितु के माना खामोश होना नहीं, खामोश करना, युसम्मितु होना नहीं, वो मुझे क्या चाहते हैं, लाकिन्नी सकत, मुझे आ तो रहा था गुस्सा कि इन्हें जवाब दूं हर एक को, लेकिन फिर भी मैं क्या हो गया भाई, लाकिन्नी सकत। समझ में आ रहा था क्या? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए, मेरे माँ बाप आप पर कुरान की दुकान पर अभी हुआ वो उम्मी, मेरी माँ बाप आप पर, मैंने कोई मुअल्लिम आपसे पहले या आपके बाद नहीं देखा जो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके पर तालीम देने, अल्लाह की कसम माँ कहरानी, ना तो आपने मुझे क्या करा, डांटा, ये छोटे काफ से है, कहरा के माने, वला ज़रबनी, और ना मुझे मारा, वला शतमनी, और ना मुझे बुरा भला कहा। है बेवकूफ़ तो मैं इतना भी पता नहीं, कुछ नहीं, वला शतमनी, ना मुझे बुरा भला, शतमा के माने उल्टा सीधा। आला, आपने फरमाया इन्न हादिही सलात ला यसलुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास, कि ये नमाज है, इसके अंदर लोगों के कलाम में से कोई चीज़, इसके अंदर लोगों के कलाम में से कोई चीज़ सलाहियत, क्या मतलब, यानी इसमें क्या नहीं करना चाहिए, गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। ये नमाज है, इसके अंदर ला यसलुहु, गुंजाइश नहीं है, कलामुन नास। फिर ये नमाज तो किसका नाम है, तस्बीह का नाम है, तकबीर का नाम है, कुरान की क़िराअत का नाम है। ये इसी जैसी बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई करा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी हदीसु अहदिन बिजाहिलियतिन, ए अल्लाह के नबी मैं नया नया मुसलमान हूँ। हदीसु अहदिन बिजाहिलियति का क्या तर्जुमा, मैं नौ मुस्लिम हूँ, क्या हूँ मैं, हाँ। वक़द जाअना अल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की तौफीक से नवाजा, इसलिए हमें मसाइल ज़्यादा मालूम, इसलिए गलती हो गई है। आपने जो हमसे ये कहा था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में ये रहमुकल्लाह कहो, हमने सोचा चाहे नमाज हो या गैर नमाज हो सब जगह कहा। तो मैं नया नया मुसलमान हूँ, नौ मुस्लिम हूँ, हमें अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक से नवाजा। अब चंद बातें इन्होंने और मालूम करी, कहा कि इन्ना मिन्ना रिजालन यातूनल कुहाना, कि हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो काहिनों के पास जाते हैं। कुहान किसकी जमा है, और काहिन कहते हैं जो गैब की बात बताए, तो कहते हैं भाई काहिन जो गैब की। और एक लफ्ज़ है अर्राफ, अर्राफ कहते हैं नावा निकालने वाले, क्या निकालना, नावा, उसे क्या कहते हैं, अर्राफ, नावा निकालना नहीं जानता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक औरत का कोई कान का बुंदा चोरी हो गया, तो वो नावा निकालने वाले के पास जाती है ना, वो कहता है कि देखो मेरे नाखून में दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि हाँ है, और ये भी पता है मिलेगा कहाँ। ये कौन है, एक औरत है काले बुर्के में है, लंबी चोटी उसकी, तो अगर इसकी लड़ाई चल रही है देवरानी से, तो ये समझ ले कि वो हो वही है देवरानी। काला बुर्का भी पहन रखा था, बिल्कुल सही बताई हाफिज जी ने बात। मैं तो पहले ही सोच रही थी क्योंकि दिमाग में तो वही बैठा, तो बात ऐसी कह रही है गोल मोल हाँ, क्या समझता है अगर मैं कर दूँ इसकी दुकान तो बहुत बढ़िया चल। तो ये है मौलवी साहब, उसे क्या कहते हैं, अर्राफ। देखो शरीयत ने काहिन और अर्राफ दोनों के पास जाने को हराम बताया। काहिन और अर्राफ के पास जाना और उनकी तस्दीक करना क्या है, ये हराम है। तो कहा कि हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो काहिनों के पास जाते हैं, आपने फरमाया ला तातूहुम, उनके पास मत जाया करो। क्यों, इसलिए कि काहिन के पास जाकर उसकी तस्दीक करना ये क्या है, हराम। और क्या कहा, वो मिन्ना रिजालुन यततय्यरुना, कहा कि हम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बदशुगुनी लेते हैं। तय्यरा युतय्यरु के माने बदशुगुनी लेना।
اصل میں یہ طیر سے ہے، طیر کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب کا معمول یہ تھا کہ جب صبح صبح کہیں جانا ہوتا انہیں تو پیڑ پر بیٹھے ہوئے پرندے کے وہ مارتے پتھر، اگر وہ داہنی طرف اڑ جاتا تو سمجھتے کہ کام ہوگا، اچھا شگون، اور اگر بائیں طرف اڑ گیا تو کیا سمجھتے تھے؟ بدشگون۔ تو چونکہ وہ بدشگونی کس سے لیا کرتے تھے بھائی؟ پرندے سے، اس لیے یہ لفظ ہی کس کے معنی میں استعمال ہونے لگا؟ بدشگون۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کیا کر لیتے ہیں؟ بدشگونی لیتے ہیں، ہے نا؟ تو فرمایا، آپ نے فرمایا ذالک شیء یجدونہ فی صدورہم، یہ ایسی چیز ہے جس کو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ یعنی کیا ہے یہ کہ یہ ارے توہم ہے، وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بدشگونی کیا ہے؟ وہم ہے، بس ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی بات ہے جسے توہم کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت سے کوئی تعلق ہے اس کا کہ بھائی اگر داہنی طرف اڑ گیا تو ہوگا کام، بائیں طرف اڑ گیا تو کام نہیں ہوگا۔ یہ راستہ چلے، بلی راستہ کاٹ گئی تو لوٹ آئے کہ اب کام، بڑے بڑے وہمی ہوتے ہیں۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام ہوتا ہے پھر وہم کی بیماری میں آدمی پڑ جاتا ہے، اس کی بیماری میں۔ تو شریعت نے اس کی جڑ ہی کو کاٹ دیا کہ بدشگونی کی عادت مت ڈالو، ورنہ کس میں پڑ جاؤ گے؟ وہم کی بیماری۔ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھو ذرا ترجمہ سمجھ میں آ رہا، ذالک شیء یجدونہ فی صدورہم، یہ ایسی چیز ہے جو ان کے دلوں میں وہ پاتے ہیں، اس کو اپنے دلوں میں۔ یعنی کیا ہے؟ یہ وہم ہے، یہ دل میں بیٹھی ہوئی چیز ہے، ایک دم سے نہیں نکلے گی۔ تم یہ چاہو ایک دم سے ایک دم نکل جائے گی نہ۔ ہاں اتنی بات ہے، فلا یصدنہم، ہے نا؟ وہ بدشگونی ان کو کام کرنے سے نہ روکے۔ سد یصد کے معنی روکنا، وہ انہیں نہ روکے کس سے؟ عمل کرنے سے۔ مثلا بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ تو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ غلط ہو گیا، لیکن پھر بھی کرنا یہی ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی نفع اور نقصان بلی کے راستہ کاٹنے میں نہیں، نفع نقصان کس میں ہے؟ ارے بلی کے راستہ کاٹنے سے نفع نقصان نہیں ملتا، نفع نقصان کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سوچ، حدیث کا مطلب نہیں سمجھنا کہ وہ نہ روکے، کس سے نہ روکے؟ تمہیں کام کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خط کھینچتے ہیں، خط یا خطو کے معنی، اور خط کھینچ کر آئندہ کی باتوں کو بتاتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم رمل۔ کیا کہتے ہیں بھائی اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے یخطو، جو کیا کیا کرتے تھے؟ خط کھینچتے تھے، یعنی علم رمل اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ فمن وافق خطہ، تو جس کا خط ہو، تو جس آدمی کا خط اس نبی کے خط کے موافق ہو گیا، فذاکا، تو وہ کیا ہے؟ صحیح، ورنہ کیا ہے بھائی؟ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے علم رمل کی اجازت دی، اجازت نہیں دی، یہ ہے تعلیق بالمحال۔ بھائی اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ خط کھینچنا یہ جائز ہے تو یہ بھی غلط تھا، اور اگر یہ کہہ دیتے کہ خط کھینچنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اللہ کے ایک نبی نے چونکہ کیا کرا ہے؟ علم رمل استعمال کیا، تو ان کے اوپر کیا پڑتی؟ عزت۔ تو آپ نے کہا کہ جس کا خط نبی کے خط کے مطابق ہو جائے تو وہ صحیح ہے، اور یہ پتہ لگانا کیا ہے؟ محال، لہذا اس سے کیا کرو؟ نہیں سمجھ، کیونکہ تعلیق بالمحال بھی خود کیا ہے؟ محال ہے۔ اور وہ کون سے نبی تھے بھائی؟ دانیال نے، جنہیں یہ والا علم اللہ نے عطا کیا۔ رواہ مسلم، یہ روایت اس کی ہے مسلم کی۔ وَقَوْلُهُ لَاكِنِّي سَكَتُّ، دیکھو لَاكِنِّي سَكَتُّ لکھا نہیں لکھا، یہ لَاكِنِّي سَكَتُّ هَكَذَا وَجَدْتُ فِي صحیح مسلم، یہ ایسے ہی میں نے لکھا ہوا پایا مسلم کے نسخوں میں، صحیح مسلم میں۔ اور کہاں پایا؟ وہ کتاب الحمیدی، اور کہاں پایا لکھا ہوا؟
حمیدی کی کتاب میں الجامع بین الصحیح ہے. وہ صحیحہ فی جامع الاصول. یہ کیوں بتا رہے ہیں یہ ساری باتیں؟ اس لیے کہ ولاکنی سکتو، ولاکنی کا لفظ کہاں نہیں ہے؟ مصابیح السنہ میں، اس میں نہیں ہے یہ، البتہ مسلم شریف میں ہے. حمیدی کی کتاب الجامع بین الصحیحین میں ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ولاکنی سکتو کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، ایسے ہی پایا ہے مسلم شریف میں اور حمیدی کی کتاب میں، لیکن کہاں نہیں ہے یہ؟ مصابیح السنہ میں کیا نہیں ہے؟ لاکنی نہیں. سکتو تو ہے، کیا نہیں ہے؟ اچھا، پہلے طریقہ ایک یہ تھا کہ جو جملہ کہیں چھوٹ جائے اور وہ کیا ہو؟ صحیح، تو صحیح کے اوپر علامت لگا دیا کرتے تھے قضا کی. کیا اس کے اوپر کیا لکھ دیا کرتے تھے؟ قضا. یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ لفظ کیا ہے بھائی؟ تو جامع الاصول میں جب یہ روایت نقل کی نا اور وہاں لکھا لاکنی سکتو، تو لاکنی مصابیح السنہ میں نہیں ہے، تو جامع الاصول والے نے اس کے اوپر کیا لکھ دیا؟ قضا. کیا لکھ دیا بھائی اس کے اوپر؟ تو قضا کا لکھنا گویا یہ تصحیح ہو گئی کہ یہ لاکنی کیا ہے؟ صحیح. کوئی کہہ رہے ہیں وہ صحیحہ، اور اس کی تصحیح کی گئی جامع الاصول میں. کہاں؟ جو علامہ ابن اسیر جزری کی کتاب ہے. کیسے؟ بلفظتی قضا فوق لاکنی، لاکنی کے اوپر کیا لکھ کر؟ لفظ. لاکنی کے اوپر کیا لکھ کر؟ لفظ. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال إن في الصلاة لشغلا متفق عليه. نماز کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں. پہلے نماز میں سلام کرنا، کلام کرنا جائز تھا. بعد میں نماز کے اندر سلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ منع. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سلام کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور نماز پڑھنے والے کو کوئی سلام کرے تو اسے جواب دینا چاہیے. اگر کوئی نماز پڑھنے والے کو کیا کرے؟ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، کسی نے آ کے کہا السلام علیکم، تو آپ جواب دیں گے. اور اگر زبان سے جواب دے دیا، آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی بھائی؟ ہاں، البتہ اشارے سے اگر کوئی آدمی سلام کا جواب دے، مثلا کسی نے کہا السلام علیکم، آپ زبان سے پوچھیں. تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اشارے سے جواب دینا یہ نماز میں کوئی خرابی اس سے پیدا. احناف کہتے ہیں یہ جائز مال کراہت ہے، یعنی جائز تو ہے، نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن کیا ہو جائے گی؟ کون سا مکروہ ہوگا؟ مکروہ تحریم. کون سا ہوگا؟ یہ کچھ سمجھ میں آ گیا مسئلہ یا نہیں آیا؟ اب آپ روایت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے نماز کی حالت میں، پھر آپ ہمارا جواب دیتے تھے. جب ہم لوٹ کر آئے نجاشی کے پاس سے، یعنی حبشہ سے ہجرت کر کے آئے، آپ مدینہ منورہ چلے گئے تھے، ہم نے سلام کیا آپ کو، آپ نے سلام کا جواب دے دیا. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو نماز میں سلام کرتے تھے اور آپ ہماری نماز میں کیا دیا کرتے تھے؟ فترد علینا، کیا کرتے تھے آپ جواب، اور آج آپ نے جواب نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز خود ایک مشغولیت ہے. یعنی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی قرأت یعنی تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے. نہیں سمجھ، اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش. ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز خود کیا ہے؟ مشغولیت، اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. وعن عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت قائلا فواحدة متفق عليه.
حضرت معیقیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ جو سجدے کی جگہ میں کیا کر رہا ہو تو مٹی برابر، یعنی مٹی نیچے اوپر ہو رہی ہے تو وہ مٹی کیا کرتا ہے برابر۔ اس آدمی کے بارے میں فرمایا آپ نے، کس آدمی کے بارے میں جو مٹی کیا کر رہا ہو برابر، کہاں؟ سجدے کی جگہ میں، سجدے میں نہیں، سجدے کی جگہ کی جو مٹی ہے وہ کیا کر رہا ہے برابر۔ تو آپ نے فرمایا ان کنتا فاعلن، اگر تجھے کرنا ہی ہے تو کتنی مرتبہ کر؟ ایک۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ تک عمل قلیل ہے، اور اس سے زیادہ اگر 3 مرتبہ کر دیا۔ وعن ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخسر في الصلاه متفق عليه۔ یہ لفظ یہاں خسر ہے اور کہیں لفظ آ رہا ہے اختصار۔ خسر اور اختصار کے معنی پھولوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ جہنمیوں کی راحت کا طریقہ، جب جہنمی تھک جائیں گے نا تو راحت کے لیے پھولوں پر ہاتھ رکھ، یا ایسے سرین پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا پیچھے کو اس طرح۔ تو یہ لفظ ہے خسر، خاسرہ۔ خاسرہ کے معنی پھولوں پر ہاتھ رکھا ہوا، ایسے دیکھ کھڑا ہو، یہ خاسرہ کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر پھولوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع ہے، کیونکہ یہ کس کی علامت ہے؟ جہنم۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد متفق عليه۔ دیکھو نماز میں التفات، التفت یلتفت، التفات کے معنی ہے ادھر ادھر دیکھنا۔ التفات کی 3 شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی کس کو گھما دے؟ اپنے سینے کو، اس کو گھما دے، اس سے نماز فاسد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سینہ تو نہ گھومے، سینہ تو قبلہ کی طرف رہے، البتہ کیا گھوم جائے؟ گردن، گردن گھوم جائے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ اس سے صلاۃ نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن ہے کیا بھائی؟ یہ مکروہ۔ ایک یہ ہے کہ سینہ بھی اپنی جگہ رہے، گردن بھی اپنی جگہ رہے، بالکل چہرہ بھی سیدھا۔ اچھے کس سے التفات کرے؟ کنکیوں سے، آنکھوں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مولانا اگر ضرورت ہے تو جائز ہے، بلا ضرورت ایسا کرنا خلاف ہے۔ ضرورت ہے تو کیا ہے؟ جائز، اور بلا ضرورت ایسا کرنا۔ پھر نماز کے اندر کہاں رہنی چاہیے نظریں؟ ادھر ادھر نہ گھورے، بلکہ کیا کرے؟ سجدے۔ دیکھیے ذرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا نماز کے اندر التفات کے بارے میں، یعنی ادھر ادھر دیکھنے کے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اچکنا ہے، شیطان اس کے ذریعے بندے کی نماز کو اچک دیتا ہے۔ اختلاس کے معنی اچک دیتا ہے، یعنی شیطان اس کے ذریعے ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام من رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لتحفظن ابصارهم رواه مسلم۔ ابصارهم یار، او لتخطفن ابصارهم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام، لوگ نماز کے اندر آسمان کی طرف، آسمان کی طرف دعا کے وقت اپنی نظروں کو اٹھانے سے باز آ جائیں۔ انتہا کے معنی کہنے کے آتے ہیں بھائی باز آ جائیں، لوگ باز آ جائیں، کس سے باز آ جائیں؟ آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھانے سے، کس وقت؟ نماز کے اندر دعا کے۔
ورنہ کیا ہوگا؟ او لتخطفن، خطفا نہیں آیا قرآن پاک میں؟ کیا آیا قرآن پاک میں؟ ہے نا پہلے پارے میں نہیں ہے؟ ارے پہلے پارے میں نہیں ہے؟ ہاں، یکاد البرق یخطف، کیا معنی؟ اچکنے کے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ضرور بھی ضرور ان کی نظروں کو کیا کر لیا جائے گا؟ اچک لیا تو انہوں نے نام دیا، یعنی نظروں کی روشنی کیا ہو جائے. تو نماز کے اندر دعا کے وقت اپنی نظروں کو کہاں اٹھانے سے؟ آسمان کی طرف اٹھانے سے لوگ باز آ جائیں. ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ان کی نظر کیا ہو جائے گی بھائی؟ اس طرح دیکھیے آپ، بعد آ جائیں لوگ نماز کے اندر آسمان کی طرف دعا کے وقت اپنی نظروں کو اٹھانے سے. ورنہ کیا ہوگا بھائی؟ ان کی نظروں کو چک دیا. وعن ابي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص یوم الناسا یا ناس کیسے ہوتا ہے؟ يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها متفق عليه. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے ہوئے دیکھا، اور امامہ بنت ابو العاص جو تھی آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی. یہ آپ کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہیں امامہ، آپ کی یعنی نواسی، چھوٹی تھی. تو آپ نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آپ کے کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ کندھے پر. بچے جیسے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ جب آپ رکوع کرتے تو وضعها، ان کو کیا کر دیتے؟ اتار دیتے. کیوں؟ اگر ایسی رکوع کریں گے کندھے پہ بٹھائے تو گر جائیں گے. ان کو کیا کر دیتے آپ؟ اب اتارنے کے لیے ایسا نہیں پکڑ کے اتارتے تھے، بلکہ وہ چونکہ آپ سے ہلی بھی بہت تھی، آپ اشارہ کر دیتے، فوراً کیا ہو جاتی بھائی؟ وہ نیچے اتر کے کھڑی ہو جاتی. وہ اذا رفع من السجود، اور جب آپ سجدے سے کھڑے ہوتے تو اعادہ، دوبارہ پکڑ کے دوبارہ کہاں بٹھا لیتے؟ ان کو کھڑے، یعنی پکڑ کے نہیں بٹھاتے تھے، اشارہ کرتے، وہ پھر کہاں چڑھ جاتی ایک دم. تو یہ کوئی باقاعدہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے عمل کر کے دکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے اندر بیٹیوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ حقیر. تو آپ نے اس عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ بیٹی حقیر. اور رہا یہ کہ عمل کثیر ہے نہیں. کیوں؟ میں نے بتا دیا کہ وہ سمجھدار تھی، اشارے سے کیا ہو جاتی تھی؟ خود اتر جاتی اور خود ہی چڑھ جاتی. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاب احدكم في الصلاه فليقدم ما استطاع فان الشيطان يدخل. رواه مسلم. وفي روايه البخاري عن ابي هريره قال اذا تثاب احدكم في الصلاه فليقدم ما استطاع ولا يقلها فانما ذلك من الشيطان يضحك منه. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز کے اندر جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ روکے جہاں تک ہو سکے مستطاع، کیونکہ شیطان یدخل، داخل ہو جاتا ہے کہاں؟ ارے جمائی جو ہے کس کی علامت ہے؟ یہ سستی کی، اسی لیے روکے، ورنہ اور کیا بڑھے گی؟ چنانچہ ایک مرتبہ جمائی آئے گی تو دوسری تیسری مرتبہ روکے اسے. اور بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز کے اندر جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ روکے جہاں تک ہو سکے. ولا یقل ہا، اور ہا کر کے نہ کہے. جب جمائی آتی ہے نا، منہ کھلتا ہے تو آدمی کیا کرتا؟ نہیں کرتا، یہی ہا ہے. ولا یقل ہا، ہا نہ کہے. فإنما ذالکم من الشیطان، یہ جمائی کا آنا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یعنی سستی. یضحک منہ، شیطان کیا ہوتا ہے اس سے؟